بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام نے نیک پڑوسی کو مسلمان کی سعادت قرار دیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان کی خوشبختی اور سعادت ان چیزوں میں ہے کہ اس کے پاس وسیع مکان ہو، نیک پڑوسی ہو اور آرام دہ سواری ہو۔ لیکن جب ہم اپنے موجودہ معاشرے کے حالات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نیک اور اخلاق والا پڑوسی بہت کم نظر آتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے اور ان کے ساتھ خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے، انہیں بد اخلاق پڑوسی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بد اخلاق پڑوسی کے بارے میں قرآن و سنت میں زبردست وعیدیں آئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق برا پڑوسی ایمان کی نعمت سے بے بہرہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ایمان نہیں ہوتا، وہ ایمان کی نعمت سے عاری اور محروم ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایمان مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے اور اس زندگی میں تمام فضائل کی اصل اور بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ جس میں کوئی رعایت یا نرمی نہیں کہ برا پڑوسی اس نعمت سے محروم رہتا ہے، یعنی اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون شخص؟ تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ کتنی بڑی وعید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد اخلاق پڑوسی کو ایمان سے ہی خارج فرما دیا ہے۔ اسی طرح جب ہم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برے پڑوسی کے لیے ایک اور زبردست وعید جو حدیث پاک میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ برے پڑوسی کا جنت میں داخلہ منع ہے۔ استغفر اللہ۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ کتنا سنگین جرم ہے جس کا ارتکاب برا پڑوسی اپنے پڑوسی کے حق میں کرتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ برائی سے پیش آتا ہے۔ اس وجہ سے وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور جنت کے داخلے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک سچا باشعور اور ہوش مند مسلمان ان نصوص کو کھلے دل اور بیدار ذہن کے ساتھ سنتا ہے، چنانچہ وہ کبھی اپنے کسی پڑوسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، اس سے بغض اور عداوت نہیں رکھتا اور مکر و فریب سے کام نہیں لیتا، کیونکہ ایسا کرنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے اور آخرت میں ہلاکت مقدر بن جاتی ہے۔ پھر کیا ایمان اور آخرت کے خسارے سے بڑھ کر بھی کوئی خسارہ ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ مسلمان کے دل کو لرزا دیتی ہے اور اس کے وجود پر رعشہ طاری ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بد اخلاقی سے باز آ جاتا ہے۔ پھر برے پڑوسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ برے پڑوسی کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یعنی اپنے پڑوسی کو اذیت اور تکلیف پہنچانے والے کے لیے اس کی نمازیں، اس کے روزے بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے نیک اعمال شرف قبولیت سے نہیں نوازے جاتے۔ ہمیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں عورت رات میں نمازیں پڑھتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے، نیک اعمال کرتی ہے اور خوب صدقہ کرتی ہے، مگر اپنی زبان درازیوں سے پڑوسیوں کو اذیت پہنچاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، وہ اہل جہنم میں سے ہے۔ استغفر اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا راتوں کو جاگنا، دن کو روزے رکھنا اور نیک اعمال اور صدقہ سب کو ضائع فرما دیا اور فرمایا اگر وہ اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے تو اس کے کسی عمل میں خیر نہیں، اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ پھر لوگوں نے ایک اور عورت کی بات بتائی جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ صرف فرائض پڑھتی تھی، پنیر صدقہ کرتی تھی، لیکن کسی کو اذیت نہیں پہنچاتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ برے پڑوسی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں وعید سنا
سناتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کے اعمال ضائع ہیں۔ وہ امام جس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرو تو شکریہ ادا نہیں کرتا، اور غلطی سرزد ہو جائے تو معاف نہیں کرتا۔ نمبر 2، وہ پڑوسی جو اپنے پڑوسی میں کوئی خیر دیکھے تو خاموش رہتا ہے، اور کوئی برائی دیکھے تو اس کا لوگوں میں چرچا کرتا ہے۔ اور نمبر 3، وہ بیوی جو شوہر کی موجودگی میں اسے تکلیف پہنچائے اور اس کی عدم موجودگی میں خیانت کرے۔ ان تمام وعیدوں کی روشنی میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ برا پڑوسی ہونا کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک پڑوس عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔